بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تصاویر اس عظیم مجاہدہ کی ہیں جس نے اپنے ملک پاکستان کی خاطر اپنی جان، اپنے کیریئر، اپنی جوانی اور خاندان سب کی قربانی پیش کی۔ 20 سال بعد پہلی بار عافیہ صدیقی کی ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ میں واقع کارسویل فیڈرل میڈیکل سینٹر میں قید عافیہ صدیقی نے اپنی بہن سے ملاقات کی۔ دونوں بہنیں منگل کی دوپہر جب ملی تو دونوں کے درمیان شیشہ تھا۔ 2.5 گھنٹے کی اس ملاقات میں پہلا 1 گھنٹہ سر پر اسکارف پہنے، جیل کے خاکی لباس میں ملبوس عافیہ صدیقی نے بتایا ان پر کیا گزری، اور پھر باقی کے وقت فوزیہ ان کو ان کے بچوں کے بارے میں بتاتی رہی۔ ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ مجھے اپنی امی، بچے ہر وقت یاد آتے ہیں۔ ان کو اپنی امی کی وفات کا علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے سامنے والے دانت جیل میں حملے سے گر چکے ہیں یا ضائع ہو چکے ہیں۔ ان کو سر پر ایک چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ فوزیہ صدیقی کے مطابق ان 20 سالوں کے دوران بہت کچھ بدل گیا۔ عافیہ صدیقی کی والدہ وفات پا چکی ہیں، بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے، اور وہ بیٹا جو 6 ماہ کی عمر میں ان سے الگ ہوا تھا اب نوجوان ہے۔ لیکن ملاقات کے دوران فوزیہ کو عافیہ کو ان کے بچوں کی تصاویر دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی، جو وہ بہن کو دکھانے کے لیے پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر مزید تعلیم حاصل کرنے امریکہ کی ریاست ٹیکساس گئی، جہاں پہلے ہی ان کا بڑا بھائی آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے 1992 میں اپنے ایک ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا۔ 1995 میں انہوں نے ایک سائنسدان امجد محمد خان سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور یہی شخص ڈاکٹر صاحبہ کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر امجد محمد خان CIA کا مہرہ بن چکا تھا، جسے بعد میں ڈاکٹر عافیہ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے ایک ایسی شاندار ریسرچ کی تھی جو آج تک کوئی امریکی سائنسدان بھی نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ نے مہلک ہتھیار تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا، جو آج تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ یہ فارمولہ پاکستان یا عالم اسلام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، مگر امریکہ چاہتا تھا کہ عافیہ ہمیں یہ فارمولہ دے دے، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا، اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی جس نے ڈاکٹر عافیہ کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ ضرور پریس کر دیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنسدان اس ریسرچ سے واقف تھے، جس کی بنا پر انہوں نے FBI کو رپورٹ کر دی کہ عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ 2002 میں ڈاکٹر صاحبہ کو طلاق ہوئی تو ان کے شوہر نے ڈاکٹر عافیہ پر من گھڑت الزامات لگائے، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ گئی تاکہ وہ یہاں رہ کر پاکستان کی خدمت کریں۔ مگر افسوس،
اس وقت پاکستان نے ان کا ساتھ نہ دیا اور 2003 میں پرویز مشرف نے ایک سنگین غلطی کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔ 5 سال تک کوئی نہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک ذہین اور قابل خاتون کو کھو کر ناقابل تلافی نقصان حاصل کر چکا تھا۔ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ ورک حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا گیا، مگر وہ عافیہ کی زبان نہ کھلوا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، مگر ڈاکٹر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ ان کی ریسرچ اور فارمولہ ہے، جو اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے حصول تک امریکہ عافیہ صدیقی کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کے کچھ ساتھیوں کو بلگرام جیل بھی بھیجا تاکہ وہ عافیہ سے بات چیت کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر سکے، مگر وہ سب ناکام ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا، اگر یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دے گا، جو میں نہیں چاہتی۔ اس انکار کے بعد ڈاکٹر عافیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی، مگر زبان نہ کھولی۔ 2013 میں جب امریکہ عافیہ سے مایوس ہو گیا تو باراک اوباما نے پاکستان سے کہا وہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے لیے تیار ہے، مگر حکومت پاکستان نے کوئی دلچسپی نہ دکھائی اور اب تک عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہے، مگر ان کی بہن کی حالیہ کوششیں دیکھ کر قوم کو امید ہے کہ ہم جلد ہی ڈاکٹر عافیہ کو آزاد دیکھ سکیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے جب عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب ہو اور وہ یہ خاندان پھر سے یکجا ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب کریں، زندگی بدلیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔